میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی۔ اس کو علامہ اقبال نے کہا جبر سے اختیار پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ایک شعر ہے کہ تم اپنے اوپر جبر کرو، جبر کرو، زبردستی کرو، اس سے آپ کے اندر کام کرنے کا اختیار پیدا ہو جائے گا۔ مثلا پہلے 10 منٹ مراقبہ کیا یا 10 منٹ مطالعہ کیا تو زبردستی کرتے جاؤ، تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے مطالعہ کیا تو اب 10 منٹ کرنا کون سا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے کتاب لکھنے لگے ہم، پہلے 5-10 صفحے لکھتے تھے تو بس ہو جاتی تھی، لیکن حضرت کی ایک کتاب 600 صفحے کی، ہم نے حضرت کے ساتھ اس کی پروف ریڈنگ کی تو بس طبیعت جم گئی۔ اب ہم کتاب شروع کرتے ہیں، 600 صفحے کی کتاب اس وقت ختم کرتے ہیں، بس کرتے ہیں جب وہ پوری ہو جاتی، بس لگے ہوئے دن رات۔ جن دنوں کتاب کو ہم نے نکالنا ہوتا ہے تو بالکل ایسی پوزیشن ہوتی ہے جیسی عورت کے بچہ دیتے ہوئے ہوتی ہے، تو اس طرح بے چینی، فکر، غم، تو جب تک کہ وہ اس کی ولادت ہو نہیں جاتی کتاب کی تو اس وقت تک چین نہیں آتا۔ ہمارے حضرت سے میں نے کئی دفعہ سنا کہ حضرت بیان تیار کرتے ہیں، یہ جو خطبات، تو 3 دن میں ایک بیان تیار ہوتا، تو حضرت لگے ہمارے گھر میں مل کر ٹھہرے ہوتے کہ الحمدللہ آج ایک بیان کی ولادت ہوگی۔ یعنی کہ اتنی تکلیف ہوئی ہے جتنی عورت کو بچہ پیدا کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ ہم تو پڑھ لیتے ہیں نا، مواد اکٹھا کرنا، ترتیب دینا، رجوع اللہ کرنا، قبولیت کی دعائیں کرنا، فتنے سے بچ جائیں، فتنہ نہ بن جائیں، پھر وہ چیز لوگوں کے فائدے کی بنتی۔ تو استقامت واقعی رگڑے کھانے سے ہوتا۔ مجھے پتا ہوتا ہے مجھ سے بیٹھے کام کر رہے ہیں، یہ تھک گئے، لیکن مجھے تو ہوتا ہے نا کہ کام مکمل ہونا چاہیے، مرتے ہیں تو مر جائیں، بس میں نے ذہن میں یہ بٹھایا مرنا ہے، دین کا کام کرتے کرتے مرنا اور مرتے مرتے بھی کرنا۔ ہمارا یہ نعرہ ہے کہ دین کا کام کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے بھی کرنا، بس نفس کو یہ بتایا ہوا ہے مرنا تو مر جاؤ، بس مرنے سے نیچے والی کوئی چیز ہمیں قبول نہیں، پھر استقامت پیدا ہوتی۔ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔